میں امپلیمنٹیشن اس وقت تک ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کی اوور واچ رہے گی اس پر امپلیمنٹیشن، جب تک 460 ارب روپیہ وہ مکمل ان کا جو ہے واجبات ادا نہیں کر دیے جاتے. وہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف جو نیا سلسلہ شروع ہوا ہے عدت میں نکاح والا، آج اس کے خلاف مذہبی طبقوں کا باہر احتجاج بھی ہوا، اس طرح کا معاملہ بالکل ہوگا. یہ بتائیے گا کہ اس کیس میں آپ کیا سمجھتے ہیں بطور قانون دار چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف کیا ہونے جا رہا ہے، اور وہ ان کے لیے کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں یہ ایک ایسا وشس قسم کی ایک یہ کیمپین چلائی جا رہی ہے، ان کو صرف داغدار کرنے کے لیے، صرف میڈیا ٹرائل کے لیے کی جا رہی. ایسی ہی کمپلینٹ تو پہلے ڈسمس کر دی ہے 2 دن پہلے اسی میجسٹریٹ نے. انہی میجسٹریٹ صاحب نے ایسی ہی کمپلینٹ کو اس مدعی نے جس نے دائر کی تھی، اس نے واپسی کی درخواست دی اور عدالت میجسٹریٹ نے اس کو جو ہے واپس دے کر اس کو خارج کر دیا اس مقدمے کو. سنیں، ابھی جو درخواست مانیکا سے دلائی گئی ہے وہ ابھی ابتدائی سٹیج پر ہے، ابھی وہ انکوائری سٹیج پر ہے، ابھی وہ سرسری اس کے شواہد ہوں گے، ابھی تو طلب بھی نہیں کسی کو کیا گیا ہے. وہ 203 ضابطہ فوجداری میں خارج بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے اس میں تو نہ تو خان صاحب کو کوئی فکر ہے اور نہ ہی خان صاحب یا بشرا بی بی پر کوئی حرف آ سکتا ہے. وہ اتنی فضول درخواست ہے کہ اس کو اگر یہاں لا کے ایک ڈرامہ رچایا گیا ہے اس طرح کا آج کیا گیا ہے، آپ کے سامنے جو ڈرامہ رچایا گیا ہے، اس طرح کے کموشن چاہتے ہیں، یہ ایک فساد چاہتے ہیں اس ملک میں، اور اس فساد کو کے ذریعے یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے الیکشن کو مؤخر کرایا جائے، جو پی ٹی آئی نہیں ہونے دے گی. خان صاحب نے کہا ہے ہم ہر قیمت پر الیکشن لڑیں گے، ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. ہمارے جو ہے یہ اپنا چیتے جو ہمارے قائم اور دائم اور کھڑے ہیں، پہلا انہی کا استحقاق ہے، ہم ان کو پورا تحفظ بھی دیں گے اور انشاءاللہ ٹکٹیں بھی انہی کو ملیں گی. نیب تفتیش، نیب آپ کو پتہ ہی ہے سپریم کورٹ آج سے نہیں بہت پہلے سے کہہ چکی، یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ایک ادارہ ہے. یہ شکست و ریخت اور توڑ پھوڑ کرنے کا ایک ادارہ ہے. یہ سیاسی انتقام لینے کا ایک ادارہ ہے. یہ ہمیشہ حکومت بدقسمتی سے اس کو باندھی اور لانڈی بنا کے استعمال کرتی ہے تاکہ کسی کو جو ہے پابند سلاسل کیا جائے. اور پھر دیکھیں کس طرح سے جو بادشاہ سلامت تشریف لائے ہیں ان کے لیے کس طرح سے نیب سہولتیں پیدا کرتی جا رہی ہے، اور ان کے کس طرح سے کیسز جو ہیں وہ داخل دفتر کر کے خارج کیے جا رہے ہیں. اور یہ کل سے جو شروع ہونے جا رہا ہے بادشاہ سلامت کا مقدمہ عدالت عالیہ میں، انہوں نے کہا ہے کہ ڈے ٹو ڈے چلائیں گے ماشاءاللہ، اور ان کا بھی رزلٹ آج ہی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ ان کو بھی مخلصی مل جائے گی، کلین سلیٹ، اور پھر کہیں گے دیکھا میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ یہ مقدمات ہیں بے گناہ ہیں. اس طرح سے نہ بے گناہی ثابت ہوتی ہے، نہ اس طرح سے عوام کو تسلیم کرنے کو تیار ہے. یہ کیسز جو ہیں دھرتی ماں کو لوٹا ہے، شریفوں نے لوٹا ہے، اس طرح سے لوٹا ہے. اور یہ کہتے ہیں اقامے پہ نکالا گیا. او بھائی اقامے پہ نہیں ہے، وہ 10 والیومز ہیں، ذرا 10 والیومز دیکھ لو، آپ کے کالے کرتوت وہاں پر جو ہے سارے کے سارے جو ہے وہ آشکارا ہیں. اور ان کرتوتوں میں آپ کی جو ہے حدیبیہ پیپر ملز بھی ہے، اور آپ کے لندن کے فلیٹس بھی ہیں، 1 ہائیڈ پارک بھی ہے، اس میں ذرا 6 آف شور کمپنیاں بھی ہیں، شیل کمپنیاں، قاضی فیملی کے اکاؤنٹس بھی ہیں، اسحاق ڈار کا ایک اقبال جرم کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ بھی ہے. اتنی زیادہ شواہد ہیں، اتنے زیادہ بنڈل کے بنڈل ان کے جو ہے منی لانڈرنگ کے مقدمات ہیں، اور جو جس طریقے سے لیئرنگ کی گئی اور جس طرح سے انہوں نے فراڈ کر کے پاکستان کی دولت لوٹ کر انہوں نے باہر پراپرٹیز خریدی ہیں. آج ان کے ماشاءاللہ فرزند ارجمند جو ہیں وہاں بہت بڑی ریئل اسٹیٹ کے ٹائکون بنے ہوئے ہیں لندن میں. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی یہ ماشاءاللہ بے گناہ ہے تو اس سے بڑی جو ہے میں سمجھتا ہوں بدقسمتی نہیں ہے. اسلام آباد میں سائبر کیس کی سماعت ہونی ہے، تو کل وہاں پر چیئرمین پی ٹی آئی کو وہاں پہ پیش کیا جائے گا اڈیالہ جیل سے لے جا کے؟ ابھی تک تو مجھے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں.
ابھی تک یہ پھر وہی شاخسانہ کریں گے کہ دیکھیں جی ان کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، ہم ان کو سیکیورٹی، جب میں گورنر تھا تو مجھے بھی کہتے تھے سیکیورٹی پرابلم ہے جی آپ وہاں جو ہے وہ کینسل کر دیں، میں کہہ رہا تھا میں تو جا رہا ہوں بھائی، سیکیورٹی جانے تم جانو، سیکیورٹی کا ریاست کا کام ہے سیکیورٹی فراہم کرنا۔ اوپن ٹرائل ہی ایک ایسا ٹرائل ہے جس میں انصاف ہوتا ہوا نظر آتا ہے یا آنا چاہیے۔ اگر آپ سیکریٹو اس طرح سے ٹرائل کرتے ہو جیلوں میں، تو اس میں تو بھائی نہ کسی میڈیا کو جو ہے اجازت ہے اندر جانے کی، نہ کسی وکیل کو اندر جانے کی اجازت ہے، نہ پبلک کو اندر جانے کی اجازت ہے۔ وہاں تو آپ اس طرح سے بند کمرے میں جو انصاف ہوتے ہیں، بند کمرے کے جو فیصلے ہوتے ہیں، اس کو کوئی نہیں مانتا، نہ عوام مانتی ہے، نہ قوم مانتی ہے، نہ ملک مانتا ہے۔ انصاف کے ایوانوں میں اوپن ہونا چاہیے، دنیا کے یہی قانون ہے، 352 ضابطہ فوجداری ہمارا بھی یہی کہتا ہے، اوپن ٹرائل اوپن کورٹس میں ہونا چاہیے۔ اس لیے سیکیورٹی کا مسئلہ اگر ہے تو وہ ان کا ہے سیکیورٹی کا مسئلہ، اور اس میں اگر یہ سیکیورٹی نہیں دے سکتے تو پھر ملک چلانا چھوڑ دیں، یہ کیئر ٹیکر جو چیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، پھر یہ اپنے آپ کو فارغ کر کے تو پھر مستعفی ہو جائے تو بہتر ہے۔ اگر یہ سیکیورٹی نہیں فراہم کر سکتے کسی کو، عدالت عالیہ یا عدالت میں پہنچانے کے بھی لائق نہیں ہے، تو پھر یہ مستعفی ہو جائیں، پھر یہ مانیں کہ ہم تحفظ نہیں دے سکتے ہیں، تو پھر کس لیے یہ کیئر ٹیکر اور چیئر ٹیکر بنے ہوئے ہیں اور اتنے ان کے اخراجات ہو رہے ہیں، اور ہوم منسٹری ہے اور ڈیفنس منسٹری ہے اور انٹیریئر منسٹری ہے اور فلانی منسٹری ہے، پھر یہ کس بات کے پیسے لے رہے ہیں، عوام کے پیسوں سے یہ پل رہے ہیں، اور یہ جو ہے انہوں نے سارے اتنا للے تللے بنا رکھے ہیں۔ سوال ہے یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ کی طرف سے وہ جو 190 ملین پاؤنڈ واپس ہو گئے ہیں، کیا اس کے بعد آپ اس کیس میں 265K کی اپلیکیشن دے رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے پہلے بالکل دے رکھی ہے، بیل اپلیکیشن چاہیے۔ دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم نے وہ جو چیف جسٹس صاحب نے یا ہماری ایک خارج کی اور 8 کو پذیرا کی اور اس میں ریسٹور کر دی بیل خان صاحب کی، ہم گئے ہوئے ہیں کہ یہ ڈسکریمنیشن ہے، وہ ہم نے پہلے ہی کر رکھی ہے نالش، لیکن چونکہ یہاں فزیکل ریمانڈ دینا شروع کر دیا ہے تو ہم اس پہ سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں کہ کیا ہم بیل آفٹر ریسٹ کی موو کر دیں، تو یہ آج ہم فیصلہ کر لیں گے اس کا، وگرنہ سپریم کورٹ میں آلریڈی ایک پینڈنگ ہے جو ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف جس میں انہوں نے گرفتاری کہا ہے ہونے کے بعد ان کی پٹیشن انفرکچوز ہو گئی، جبکہ باقی 8 میں انہوں نے پری ارسٹ ریسٹور کر دی ہے، تو اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، وے کر رہے ہیں کہ کیا ہمارے اس سپریم کورٹ والے مقدمے پر یہ اثر انداز ہوگی، اس طرح کریں گے، کیونکہ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ واش آؤٹ ہو جائے گا یہ سارا، اگر سپریم کورٹ اس کو ریسٹور کرتی ہے تو یہ ہم نے جو کشٹ کاٹی ہے، اتنی تفتیش کی، اتنی لمبی تفتیش کی 9 مئی سے، تو یہ 17 دن ہمارے یہ واش ہو جائیں گی، جو ہم نہیں چاہتے کہ پھر ہمیں اس اذیت اور کرب سے گزرنا پڑے، تو ہم اس کو وے کر رہے ہیں، اس کو جو پروز اینڈ کونس کو، تو آج فیصلہ انشاءاللہ ہو جائے گا، ہو سکتا ہے زیادہ امکان یہی ہے کہ ہم پری پوسٹ ریسٹ بیل میں اپلیکیشن دے دیں۔ گزر صاحب پچھلی جو سماعت ہوئی ہے اس پہ آپ نے کہا تھا کہ 25 سے 30 نکات پہ ایک دستاویز پیش کیے نیب نے جس پہ انہوں نے جسمانی ریمانڈ مانگا ہے، کل 4 ٹیمیں آئی ہے اڈیالہ جیل میں اور رات قریباً 12 بجے تک وہ یہاں پر موجود تھی، آج جب انہوں نے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تو وہ تفتیش میں انہوں نے کیا بتایا جو کل کی تفتیش ہوئی؟ وہی 25 نکات وہ ریپیٹ دہرائے ہوئے تھے، بلکہ اس سے زیادہ تھوڑے بڑھ گئے جو انہوں نے جو کچھ کیا ہوا ہے، اور اب کرنے کے لیے باقی تو ان کے پاس رہ کچھ نہیں جا سکتا تھا، وہی ریپیٹ کیا کہ جی یہ اصلی جو ہے ٹرسٹ ڈیڈ، او بھائی تم نے سرٹیفائیڈ کاپی لے لی ہے، مصدقہ نقل انہوں نے متعلقہ محکمے سے لے لی ہے، اس کے بعد آپ کو اصلی کیا کرنا ہے، تقابل کرانا ہے، او بھائی صاحب تقابل تو آپ 50 دفعہ کرا چکے ہو، کیا اور تقابل کرانا ہے آپ نے، سو اس لیے کوئی ایسی نئی چیز نہیں تھی جس پر وہ یہ کر سکتے، نالش کر سکتے، باقی تفنن طبع کے لیے ماشاءاللہ وہ ہر اس پہ موقع پر اور ہر پیشی پر آ کر ایک نئی کتھا سناتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد جب انہوں نے 190 ملین دے دیا ان کا، اس کے بعد ان کے پاس کوئی جواز نہیں رہ گیا تھا، کیونکہ سپریم کورٹ نے وہی رقم
जो वो वहाँ से नेशनल क्राइम्स एजेंसी ने बरामद की थी, वो जो बराह रास्त ली थी सुप्रीम कोर्ट के डेजिग्नेटेड अकाउंट में, एग्जैक्टली मनवन वो रकम, बल्कि जो बाकी थी सरप्लस थी वो तो सिंध गवर्नमेंट को दे दी, लेकिन वो पूरी की पूरी रकम उन्होंने वफाकी हुकूमत को दे दी। तो इसलिए उसके बाद तो उनका कोई मुकदमा रह ही नहीं जाता। एक चीज वादा करते हैं कि ये जो 3 और 4 टीमें या 3 टीमें आती हैं, सारा दिन तफ्तीश भी होती है, कुछ 6 घंटे 8 घंटे, एक तो ये बताइएगा कि क्या मामला, इतनी बड़ी तफ्तीश हो रही है, फिर कुछ चीज़ें सामने भी नहीं आती, आप बार बार वही चीज़ें रिपीट करते हैं, ये हो क्या रहा है? खान हंसता था, मैंने कहा यही बात आपके वाला सवाल किया। वो खान कहता है एक दो चार 5-10 मिनट के लिए मुझसे ये पूछते थे और उसके बाद गप्पे मारते थे सारा। उसके बाद ये जो है कोई ऐसा चीज नहीं थी कि 3-3, 4-4 घंटे बैठ के सिवाय इसके के गप्पे मारते थे, और एक आधा सवाल पूछ के तो उसका जवाब जो जाहिर है वही होता था जो रिपीट चला आता था। तो ये तफ्तीश का एक ढोंग था, और तफ्तीश एक ये दिखाने के लिए कार्रवाइयाँ, जिस तरह पाकिस्तान में बदकिस्मती से हमारी सरकारी महकमे और अफसरान को कार्रवाई दिखाने का बड़ा शौक है, तो ये जो भी इनको भेजने वाले थे उनको कार्रवाई दिखानी थी कि हम 4 टीमें गई हैं और हमने 11 घंटे इनसे तफ्तीश की और हमने इनको सोने नहीं दिया, हमने इनको बैठने नहीं दिया, हमने इनको परेशान किए रखा है। यकीन कीजिए ना खान पर जरा बराबर परेशानी के आसार नहीं थे। हंसता था खान के ये मुझसे इतनी जो टीमें आई हैं सिवाय 2-4-5 मिनट 10 मिनट के, बाकी सारी गप्पियाँ होती थी और ये तफ्तीश का ढोंग रचाने वाली बात थी। आज ना नईम हैदर पंजोता और आप बड़े मुस्कुरा रहे हैं, समात कोई बहुत ज्यादा मजे की हुई है आपके मुताबिक हो गई है लगता है? नहीं, मैं तो हमेशा मुस्कुराता रहता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ यार खुदारा इस मुल्क के साथ जो है ना चलने दें। इस मुल्क में को अमन की जरूरत है, इस मुल्क को आगे बढ़ने की जरूरत है। इस मुल्क में हम अगर इस तरह से किसी पार्टी को बनाएंगे और किसी पार्टी को हम मुनहदिम कर देंगे, किसी को -1 का फॉर्मूला बनाएंगे और किसी को -2 का फॉर्मूला बनाएंगे, तो ये मुल्क एक कदम आगे जाता है 10 कदम पीछे जाता है। तो मैं यही सभी से ये बहुत अदब से अर्ज करूंगा कि खुदारा जमहूर पर रहम करें, जमहूर को उनकी हक़ हुक्मरानी दें, जमहूर को उनका जो है वोट का हक दें, उनको असेंबलियां बनाने का हक दें, उनको हुकूमतें बनाने का हक दें, पाकिस्तान को चलने का हक दें ताकि पाकिस्तान फले फूले और पाकिस्तान आगे को तरक्की करे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह